أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. آیت نمبر 94 سورۃ النحل 14واں پارہ. کل ہم نے عہد و پیمان کے متعلق پڑھا تھا. ایک ہے قسم وہ جس کو لغو کہتے ہیں، جس پر کفارہ نہیں، بار بار بندہ بات کرتا ہے اور قسم قسم کی بات کرتا ہے. دوسری جھوٹی قسم جسے غموس کہتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. اور تیسرا وہ عہد و پیمان جو ہم کرتے ہیں اور اس میں اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، اس کو کوئی بندہ توڑتا ہے. یہ اٹھانی بھی جائز کاموں میں چاہیے، ناجائز کاموں میں نہیں، اور جائز کاموں میں ان کو مکمل کرنا ہے. کوئی مکمل نہیں کرتا، توڑنا چاہتا ہے تو اس کا کیا کرے گا؟ کفارہ ادا کرے گا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 کو کیا ہے لباس پہنانا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا. اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا؟ 3 روزے رکھے گا. مسلسل بھی رکھ سکتا ہے، وقفے وقفے سے بھی رکھ سکتا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، نہ بناؤ تم اپنی قسموں کو دخل دینے کا ذریعہ، بینکم اپنے درمیان، یعنی دھوکہ یا مکر، یہ نہ کرو. فتزل، اکھڑ جائے، قدم کوئی قدم، بعد ثبوتها، بعد اپنے جم جانے کے. جب تم کیا کرو گے؟ عہد و پیمان کو توڑو گے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ جو دیندار ہے وہ تمہیں دیکھ کے، یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، عہد و پیمان کو توڑ رہے ہیں، تو وہ کیا ہو جائے؟ پھر نہ جائے. یا دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہو گیا ہے لیکن وہ تمہیں دیکھ کے، تمہاری اس اخلاقی کمزوری کو دیکھ کر مرتد نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم چکھو مزہ برائی کا، بما صددتم، بدلے اس کے کہ روکا تم نے، صددتم عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. یعنی تمہارا عمل دوسرے کو اللہ کے راستے سے روکنے کا کیا بنا؟ سبب بنا. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا، یعنی آخرت میں کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے. وَلَا تَشْتَرُوا، اور تم نہ لو بدلے میں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے، ثمنًا قلیلا، ثمن کہتے ہیں قیمت کو، اور قلیلا تھوڑی. کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا اس کو نہیں توڑنا کسی قیمت میں بھی. یہاں تھوڑی اس لیے کہا گیا کہ دنیا کا جتنا بھی مال ہو وہ کیا ہے؟ عارضی ہے اور فانی ہے. تو مانا کیا؟ تھوڑا ہے. یہ نہیں ہے کہ زیادہ کہ اس میں ہم وہ کر سکتے ہیں، یعنی حقیر ہے. دنیا کے مال اور طمع میں آ کر قسموں کو کیا کرو؟ نہ توڑو. یہی کچھ ہو رہا ہے. انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک اللہ کے پاس، ہوا خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. کیا مطلب؟ اللہ کے یہاں اس کا صلہ، جب تم مکمل کرو گے اس کا صلہ، اجر، وہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. ما عندکم ینفد، جو مال عندکم تمہارے پاس ہے، ینفد ختم ہو جاتا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اجر عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، باق، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. دیکھو جو کچھ تم نے لیا آخر ختم ہو جانا ہے، جتنا بھی ہو. کیوں؟ دنیا فانی ہے اور ثواب
وہ باقی ہے، ثواب باقی ہے. کب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ آخرت میں. تو وہ باقی ہے. اور دنیا فانی ہے، تو فانی کا کل متاع دنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے. قرآن کہتا ہے، آپ فرما دیجئے دنیا کا سامان تھوڑا ہے، کیوں؟ فانی ہے. تو فانی اور باقی کا مقابلہ نہیں ہے. جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ باقی ہے. اور اللہ کے پاس کیا ہے؟ اس کا صلہ، اس کا اجر، اس کا ثواب. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، ہم ضرور دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّ ہم ضرور دیں گے، الَّذِينَ ان لوگوں کو، صبروا جنہوں نے صبر کیا، اجرہم ان کا اجر، بِأَحْسَنِ اس سے بہتر، ما جو اعمال کانو یعملون وہ کرتے تھے. کیا مطلب؟ صبر کا اجر کم سے کم 10 تو ہے نا، اور زیادہ سے زیادہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. مکمل صبر کرو گے تو اللہ بغیر حساب و کتاب کی کیا دے گا؟ اجر دے گا. کم سے کم 10 تو ہے نا، ایک کا بدل ایک 10 کے برابر 10 گنا، اور زیادہ سے زیادہ کوئی حساب نہیں، کوئی حد و حساب نہیں. من عمل صالحا من ذکر جس نے عمل کیا صالحا نیک، من ذکر مرد ہو او انثى یا عورت ہو، وهو مؤمن اور وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، فلنحيينه ہم ضرور اسے زندگی دیں گے، حیاتا طیبہ زندگی پاکیزہ. حیا زندگی، حیاتن زندگی، طیبہ پاکیزہ. پاکیزہ زندگی سے مراد کیا ہے؟ کئی ایک معنی کیے گئے ہیں، رزق حلال بھی پاکیزہ زندگی ہے، اطمینان اور سکون والی زندگی وہ بھی پاکیزہ زندگی ہے، جو اللہ نے دیا اس پر قناعت کیا وہ بھی پاکیزہ زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور جب عمل کرتا ہے اس میں لذت، یہ بھی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی ہے. یعنی دنیا میں وہ سکون میں رہتا ہے جتنا بھی ہو، یہ پاکیزہ زندگی ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہم ضرور انہیں دیں گے، اجرہم ان کا اجر، بِأَحْسَنِ ان کے اچھے اعمال کا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کیا کرتے تھے. فَإِذَا پس جب قرأت القرآن تم پڑھنے لگو قرآن کو، فَاسْتَعِذْ تو پناہ مانگ لیا کرو، باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. بات ہو رہی ہے صبر کی، بات ہو رہی ہے قسموں کی، اب آ گیا جی کیا کرنا ہے جب قرآن کی تلاوت کرو تو کیا کرنا ہے؟ پناہ مانگنی ہے. دیکھو یہ ساری چیزیں ہدایت، صبر کیا ہے؟ ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا ہدایت ہے، اور ہدایت کا سرچشمہ کیا ہے؟ قرآن مجید. یہ باتیں جو اللہ نے بیان کی ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ ہدایت ہیں. تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے. جب قرآن پڑھنا چاہو تو پھر کیا کرو؟ شیطان سے پناہ مانگو. کیوں؟ جو وسوسے آئیں گے اس سے بچ جاؤ گے. انہو بے شک وہ شیطان، لیس لہ نہیں ہے اس کا، سلطان کوئی زور، علی الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے، ایمان والوں پر اس کا زور نہیں ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. سورۃ الحجر ہم آیت نمبر 42 اس میں پڑھ کے آئیں گے. جو میرے بندے ہوں گے، اس نے کہا تھا نا میں گمراہ کروں گا، تو اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے اس پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا، گمراہوں پر ہوگا تیرا غلبہ. جو ایمان والے ہوں گے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں. ان کا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر. انما سلطانہ بے شک اس کا زور، شیطان کا زور، علی الذین ان لوگوں پر ہوگا، یتولونہ اس کو جو دوست بناتے ہیں. دوست سے مراد کوئی دوست نہیں بناتا، سب سمجھتے ہیں شیطان ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے. کون کہتا ہے شیطان ہمارا دوست ہے؟ تو یہاں دوست سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی بات مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، ان پر اس کا کیا چلے گا؟
زور چلے گا۔ والذین هم به مشرکون، اور جو لوگ اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان پر بھی کیا ہے؟ یہ شیطان کا زور ہے۔ پھر دیکھیں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخل دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، ٹھیک ہے نہیں؟ دھوکہ مکر فریب یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل نہ جائے، یعنی تمہاری اس اخلاقی کمزوری کو کوئی دیکھ کر وہ ہٹ نہ جائے، دور نہ ہو جائے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسی وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تھا، تمہیں برائی کا مزہ چکھنا پڑے گا اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ فَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو حقیر فائدے کے لیے نہ بیچو۔ حقیر سے مراد دنیاوی، میرے سے تمام لالچ مال یہ ساری چیزیں۔ انما عند اللہ وخیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک جو صلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر سے کام لیا ہم ضرور انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اور جو کوئی نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم ضرور اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان کو ان کے بہترین اعمال کا اجر دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ دیا کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک اس کا کوئی زور نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطانه علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون، اس کا زور صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، یعنی اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا کہا مانتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔